العاضون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأمي العرشي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد وآل محمد تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون چھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے علماء اکرام سادات اعظام آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس حقیق کے لیے لب کشائی کرنا بہت مشکل سا مرحلہ ہے لیکن ذکر اس کا ہے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی اور ان اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے ہمیں گویائی عطا کی اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا اللہ نے ہمیں سننا سکھایا اور اللہ نے ان تمام چیزات کو ہمارے لیے نعمت بنا دی اور ہم نے ان سب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ہمارے جتنے بھی بڑے بھائی سینئر حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہیں ان سے اذن لے کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں چونکہ جمعے کا روز ہے اور وقت بھی گنجائش نہیں ہے کہ لب کشائی میں اضافہ کیا جائے جتنا ہو سکے آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں بیان کرنے کے بعد اور بھی حضرات آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے آپ کی خدمت میں میں نے ایک حدیث کو ارشاد فرمایا اس حدیث کو جسے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں عزاداران مظلوم کربلا اس جملے پر اگر غور کرے تو رسول اکرم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے یعنی میری نسل سے ہے ہو بہو میری شکل کا ہے اس میں بہت سے مفاہیم نکالے جا سکتے ہیں کہ حسین میرے جیسا ہے حسین میری نسل سے ہے حسین مجھ سے ہے حسین میرے خاندان میں سے ہے لیکن اگلا جملہ جو رسول نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن اور میں حسین سے ہوں کیا پوری دنیا میں کسی نے ایسا دیکھا آج تک کسی کے باپ کے یہاں ولادت ہو گئی بیٹے کی کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی کسی نے کہا اس کا شکل ماموں سے مل رہا ہے اس کی شکل چچا سے مل رہا ہے اس کی شکل کسی بھتیجے سے مل رہا ہے اس کی شکل کسی اور خاندان کے فرد سے مل رہا ہے یعنی اس کی جو پیدائش ہوئی وہ ہمارے نسل سے آیا ہوا ہے کیا ہم نے یہ دیکھا کہ آج تک اس جملے کو الٹ کر کے کہا گیا ہو کہ جو بچہ پیدا ہوا ہم اس کی نسل سے آئے ہیں گنگا سیدھی بہتی ہے الٹی نہیں بہتی ہے اسی لیے ہم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے وہ یہ کہ اس محرم کے ایام سے پہلے جو مہینہ آیا تھا ذی الحج کا مہینہ جس کے اندر ہم نے 10 دنوں کو فارغ کرنے کے بعد 10ویں دن ہم نے کیا کیا ایک جانور کو لایا اس کی قربانی پیش کر دی کیا کبھی مسلمانوں سے پوچھا اس جانور کا خون کیوں بہایا
کیا اس جانور کے خون کے بہانے کے پیچھے جو راز آپ کو معلوم تھے ان کو آپ نے سنا، پڑھا، دیکھا؟ آخر اس معصوم جانور کو کیوں کاٹا آپ نے؟ آخر اس معصوم جانور کی خون کو کیوں بہایا آپ نے؟ آخر اس معصوم جانور کو کیوں قتل کیا؟ تو آپ کو ایک جواب ملے گا۔ ہمارے نبی حضرت ابراہیم اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اپنے بیٹے کو منار مکہ میں پیش کیا قربانی کے لیے، اس کی یاد منانا ضروری ہے۔ اس کی یاد اتنی عظیم ہے، کیوں؟ اس میں ہوا کیا؟ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو مینا کے میدان پہ لٹا دیا، سلا دیا، اس کے گردن پہ چاقو کو رکھا اور جلا دیا۔ اس محبت میں اللہ نے ایک دمبے کو بھیجا، وہ دمبا ذبح ہو گیا اور جناب اسماعیل بچ گئے۔ اس 10 دنوں میں تمام مسلمان اس کی یاد میں جانور کو پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کا مسئلہ ہے۔ اگر بیٹے کو ذبح کیا ہوتا تو شاید کوئی مسلمان نہیں کہتا خود کو، کیونکہ بیٹے کو ذبح کرنا ہوتا۔ اس نبی نے کم سے کم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی، گلے پر چاقو کو رکھا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھنے نہ پائے۔ اس کے گردن پہ چھری کو رکھا اللہ کے راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اور اپنے آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھا تاکہ بچے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھنا پڑے۔ اس کی یاد مناتے ہیں آج سارے مسلمان ذی الحج کے مہینے کے 10ویں تاریخ میں، اور آپ نے بھی جانوروں کو قربان کر دیا اس لیے کہ ہمارے نبی نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور اللہ نے محبت میں ایک جانور کو بھیجا، وہ جانور ذبح ہو گیا، جناب اسماعیل بچ گئے۔ اس نبی کی یاد کو منانا ہم تمام مسلمانوں کے لیے لازم و ضروری ہے۔ تو یہی تو دنیا والوں کو بتلانا چاہتے ہیں، جس نبی نے اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے مینا مکہ میں پیش کیا، اللہ نے محبت کا عزت رکھ لی، اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ اس لیے ہم قربانی پیش کرتے ہیں تاکہ نبی نے قربانی پیش کی، لہذا یہ یاد منانا بہت ضروری ہے۔ یہی پوری دنیا کو پیغام دو، جس نبی کا بیٹا بچ گیا، جانور ذبح ہو گیا، وہاں جانوروں کی قربانی پیش کرو، اور جس نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے، اس مقام پر آنے کے بعد ذرا سوچو کیا یہ رونے کے پیچھے کون سا فلسفہ ہے، اس مجالس کے پیچھے کون سا فلسفہ ہے، اس سینہ زنی کے پیچھے کون سا فلسفہ ہے؟ غور اگر کیا تو ان مجلسوں سے برکتیں لے کر کے اٹھو گے۔ عزیزان محترم، اب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اس وقت غور فرمایا، اس وقت اللہ کے سامنے تمام ملائکہ کی ارواح مقدسہ موجود تھی۔ اللہ نے سب سے کہا، تم میں سے کون سا ایسا ہے جو جا کے چھری کے نیچے لیٹ جائے اور میرے عبد خاص اسماعیل کی جان کو بچائے؟ اور ان ارواح میں کن کن کی ارواحیں تھیں؟ شہداء، صدیقین، اولیاء، ولی، نبی، سب کی ارواح مقدسہ اللہ کے سامنے موجود تھی۔ جب ابراہیم نے بیٹے کے گردن پر چھری کو رکھ دی، اللہ نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جو جا کے چھری کے نیچے لیٹ جائے اور میرے عبد خاص اسماعیل کو بچائے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ سب سے پہلے حسین ابن علی کی روح نے کہا، لبیک لبیک، صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ان ارواح میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ سب سے پہلے حسین ابن علی کی روح نے کہا، لبیک لبیک، یعنی میں اسماعیل کو بچانا چاہتا ہوں، چھری کے نیچے میں حسین لیٹنا چاہتا ہوں، اور تاکہ میرا عبد خاص اسماعیل کی جان بچ جائے۔ اسی لیے بس اسی جملے نے دمبے کو بھیجا جنت سے، اور وہ آ کر کے ذبح ہو گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ کس کے نسل میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں۔ اب خود آپ نے سوچا، اندازہ لگایا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کہنے کا مطلب یہ تھا، جب کہا کہ حسین چھری کے نیچے لیٹے گا اور اسماعیل کو بچائے گا، تو جب اسماعیل کی جان بچ گئی تو اسماعیل کی نسل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
عزیزان محترم، اب یہ کوئی نہ غور کرے، کوئی نہ سوچے کہ رسول نے یہ کیا کہہ دیا کہ میری نسل بچے سے آنے والی ہے۔ یہ وہی حسین ہے جس کے آنے پر ملائکہ کا ہجوم ہوا، یہ وہی حسین ہے جس کے لیے رسول نے یوں ہی نہیں فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ تھا۔ حسین ابن علی کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس حسین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جس کی پیدائش پر آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوا، جس کی پیدائش پر رسول اکرم کو تحفے دیے گئے، جس کی پیدائش پر رسول کی خدمت میں ملائکہ کا ہجوم آیا، اس لیے تاکہ آپ کے گھر میں نواسا پیدا ہوا، اور وہ نواسا جس کی پیدائش پر بے پروں کو پر مل گئے، بے بالوں کو بال مل گئے، صرف اور صرف حسین کی وجہ سے نہیں، جس جھولے میں حسین آرام فرما رہے تھے اس جھولے کی وجہ سے فطرس کو شفایاب ہو گئے، فطرس کو بالوں پر مل گئے، اور وہ پھر مم مثلی کہتا ہوا اڑا۔ اور عزیزان محترم، تمام واقعات علماء سے سنے ہوئے ہیں۔ ایک فطرس تھا جو گھمنڈ تھا، مغرور تھا، اللہ نے بالوں پر کو جلا دیے، خاکستر کر دیا، کسی صحرا میں پڑا ہوا تھا، اور جب ملائکہ کا ہجوم حسین کے گھر کی طرف چلا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں حسین کی پیدائش ہوئی ہے، ہم رسول کو مبارکبادی دینے کے لیے جا رہے ہیں، کیا ممکن ہے کہ اس حقیر کو بھی لیتا ہوا جائے؟ تو وہ لے کر گئے اور رسول کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے فطرس کے ساتھ۔ کہا کہ جا کر کے حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ حسین سے مس کرنے کے لیے نہیں کہا، جس جھولے میں حسین تھے اس جھولے سے مس کرنے کے لیے کہا، بس فطرس کو جھولے سے مس کرنا تھا، مم مثلی کہتا ہوا اڑا۔ اب جب نہیں کہ ہم جواب دے فطرس، ابھی اسی گھمنڈی کی وجہ سے اللہ نے تمہارے پر کو جلا دیے، اللہ نے تمہارے بالوں کو خاکستر کر دیا، پھر وہی گھمنڈی مم مثلی میرے جیسا کون اور آسمان میں اڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پھر پر جل جائے۔ تو فطرس کا جواب سننا آزاداران مظلوم کربلا، جو فطرس نے جواب دیا، اب تک جو میرے بالوں پر تھے اسے اللہ نے نوازا تھا، اللہ نے لے لیا، یہ بالوں پر حسین کے در سے ملا، جو چیز حسین دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ اب اس جملے سے آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اس مجلس میں آنے کے بعد اولاد کی دعا مانگو، اس مجلس میں آنے کے بعد اولاد کی سلامتی کے لیے دعا مانگو، اس مجلس میں آنے کے بعد یہ یقین رکھنا کہ یہاں پر ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر کے بی بی زہرا آئی ہوئی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہاں پر وہ بچی آئی ہوئی ہے جس کے رخساروں پر تماچے مار دیے گئے، یہاں پر وہ بچی آئی ہوئی ہے جس کے کان سے بالیاں چھیننے کے بعد اس بچی کے خون کو کرتے سے چلتا ہوا اس کا کرتا خون میں تر ہو گیا، وہ بچی یہاں تشریف فرما ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ملے تو ایک جملہ کہہ دوں، یہ جو مجلسیں ہوتی ہے جہاں کے اوپر حسین کی عزاداری ہوتی ہے، جس جگہ پر حسین کی مجلس ہوتی ہے، یا جس جگہ پر فرش عزا بچھایا جاتا ہے، جہاں پر مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں پر مجلس کا پرجوش طریقے سے دل سے مجلس کو برپا کی جاتی ہے، وہاں پر غور سے سنیں، وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، وہ یہاں پر آتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں کہ بیان کروں، آپ حضرات اگر غور کریں تو یہاں پر حسین کی یتیمہ بچی آئی ہوئی ہے، اللہ جانے کس کے بغل میں بیٹھا ہوا ہو، ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ اور ان مجلسوں کو آپ ہلکے میں نہ لیں، ان مجلسوں میں آنے والی شخصیتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ حسین کی 4 سال کی بچی، حسین کے بعد جس کے رخساروں پر تماچے مارے گئے، حسین کے بعد جس کی بالیاں چھینی گئی، وہ ان رونے والوں سے پوچھتے ہیں، بی بی زینب سے، یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، یہ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ تو ایک جملہ، وہ جملہ جو سکینہ کو کہا جاتا ہے، یہ عزادار حسین ابن علی ہیں، سارے عزادار حسین ابن علی۔ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے بابا پر رونے نہیں دیا گیا، جب آپ نے رونا شروع کیا آپ کے رخسار پر تماچے مارے گئے، آپ کے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی، پشت پر تازیانے مارے گئے، لہٰذا یہ آپ کے بابا کے اوپر رو رہے ہیں۔ تو سکینہ کا جواب سنو، پھوپھی اماں، پھوپھی زینب، کاش یہ عزادار اگر کربلا میں ہوتے شاید میرا بابا نہ مارا جاتا۔
کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا چھوٹا سا بھیا علی اصغر کے گلے پہ تیر نہیں لگتا. اتنا بھروسہ ہے ان عزاداروں کے اوپر سکینہ کو. شاید یہی بزرگ عزادار، یہ نوجوان عزادار کربلا کے صحرا میں ہوتے، کسی کے اتنے ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آ کر میرے چچا باز کے بازوؤں کو قلم کرتا. کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی وہ میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں نیزہ مار کے اس کے کلیجے کو باہر نکالتا. کاش یہی عزادار کربلا میں ہوتے. جس حسین ابن علی کا تذکرہ ہو رہا تھا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، عزاداران مظلوم کربلا، صرف اور صرف آپ نہیں، اس وقت پوری کائنات میں کروڑوں لوگ جس کا مذہب اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں، اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے فرد ہیں، صرف اور صرف یہ نہ سوچے کہ شیعہ ہی صرف امام حسین کا ماتم کرتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں خود دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو پوری کائنات میں کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی جین، نہ جانے کس کس مذہب سے تعلق رکھنے والے 10 محرم کو کوئی حسین کے نام پہ پانی پلا رہا ہے، 10 محرم کو کوئی حسین کے نام پہ کھانا کھلا رہا ہے، جو بے لباس ہو اس کو لباس دیا جا رہا ہے، اور خود ننگے پاؤں آگ کے اوپر چل کر کے یہ ثابت کر رہا ہے صرف حسین و شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، حسین کی شخصیت وہ ہے جس نے پورے عالم اسلام کو بچایا. حسین کی شخصیت وہ ہے جس نے صرف شیعوں کے لیے نہیں، صرف اور صرف امام بارگاہوں کو بچانے کے لیے نہیں، یہ تو کہنے والی بات ہے، حسین نے پوری انسانیت کو بچایا. وہی انسانیت جس کا وعدہ رسول سے وعدہ طفلی کیا تھا. عزاداران مظلوم کربلا کوئی شیعہ کوئی سنی تھا ہی نہیں، صرف اور صرف ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، آدم اور آدمیت. اسی آدمیت کو حسین بچاتے بچاتے اپنے گلے کو پیش کر دیا، خود کے خون کو نچھاور کر دیا، اپنے بچوں کو نچھاور کر دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. آواز بلند نعرہ صلوات. عزیزان محترم، ان مجلسوں سے کچھ لے کر کے اٹھو. باہر کوئی نظر آئے تو وہ یہ کہے کہ شاید کسی اچھی جگہ سے آیا ہوا ہے. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کے اندر ایک چینجنگ لے آؤ. اس حسین ابن علی کے جملے پر، وہ جملہ کہ جو حسین نے اس صحرا میں کہا، کیا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. حسین ابن علی ایک جملہ کہا، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام میں تبدیل کر دیا؟ یا حسین نے یہ غلطی کر دی؟ کیا حرام محمدی کو حرام میں تبدیل کر دیا؟ یہ غلطی کر دی حسین نے؟ کہ حسین کی کوئی غلطی نہیں تھی، صرف اور صرف بغضاً لأبی، بغضاً لأبی، بغضاً لأبی کہہ کر حضرت امام حسین کو قتل کر دیا گیا. اور وہ دشمنی جو کہ برسوں سے تھی، ان دشمنیوں کا بدلہ لیا گیا اس کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں. عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے ایک جملہ کہا، تمہارے اوپر اس حسین کے جملے کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھری ہوئی ہے، تمہارے پیٹ میں یزید کا حرام غذا بھرا ہوا ہے، تمہارے شکم میں حرام کھانا بھرا ہوا ہے، تمہارے شکم میں ناجائز غذا بھرا ہوا ہے، تمہارے شکم میں یتیموں کا مال بھرا ہوا ہے، تمہارے شکم میں بیواؤں کی غذائیں بھری ہوئی ہے. لہذا حسین کا جملہ تمہارے اوپر اثر نہیں ہو سکتا. عزاداران مظلوم کربلا، ذرہ برابر بھی اگر شکم میں رزق حلال ہو تو شاید آپ کی اولادیں آپ سے وفا نہیں کر سکتی. غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. عزاداران مظلوم کربلا، یہ 10 دنوں کی کلاسیں کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ 10 دنوں کی مجلسیں کیوں برپا کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں
جو کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھا سکتی، جو کوئی کالج نہیں پڑھا سکتا، جو کوئی اسکول بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، انشاءاللہ وہ بچے تمیز، تربیت، ماں باپ کا احترام، بھائیوں کی عزت و احترام اسی 10 دن میں سکھا کر چلے جاتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ معمولی شخصیتوں کا آنے کا نزول نہیں ہوتا، اور ایک احتراماً اور انہی عزاداروں کا کیا احترام حسین نے کیا اس حبیب ابن مظاہر کا، کیا احترام اس حسین نے کیا حر بن ریاحی کا، کیا احترام امام زین العابدین نے کیا آپ عزاداروں کا۔ کس انداز سے بعد از کربلا امام زین العابدین کو ایک شادی میں بلایا گیا۔ اب یہاں سے آپ خود اندازہ لگاتے جانا، میں بولتا چلا جاؤں گا، آپ خود سمجھدار ہے، عاقل ہے، سب پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے۔ امام کو جب شادی میں بلایا گیا تو امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہاں دعوت پہ ضرور آؤں گا شادی میں، اللہ تمہاری بیٹی کو سلامت رکھے، وہ جب اپنے گھر جائے تو وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، خدا سلامت رکھے تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، میں ضرور آؤں گا، لیکن ایک شرط پر آؤں گا۔ آقا وہ شرط ہے کیا؟ کہا جب تک تم اپنی شادی سے پہلے میرے بابا کا فرش بچھا کر وہاں مجلس برپا نہیں کرو گے میں شادی پہ نہیں آؤں گا۔ حکم کے مطابق شادی میں مجلس برپا کی گئی، اس میں مجلس پڑھی گئی، لیکن جب امام کے لیے اس شخص نے اوپر، جیسے ہمارے مہمانوں کے لیے اوپر جگہ رکھی جاتی ہے، اچھا سا گدا بچھایا، اچھی سی قالین بچھائے، جو اس وقت جو چیز اچھی رہی ہوگی وہ چیز بچھایا تاکہ امام اوپر آئیں گے مہمانوں کے جگہ پر۔ جیسے امام تشریف لائے، امام اس جگہ پر بیٹھ گئے جہاں پر آپ چپل اور جوتے اتار کے آتے ہیں۔ وہ شخص دوڑا اور کہا آقا آپ کے لیے اوپر جگہ رکھی ہوئی ہے، آپ اوپر تشریف لائیے۔ کہا نہیں، میری جگہ یہیں پر ٹھیک ہے، جتنے بھی میرے بابا کے ماتمدار آئے ان سب کو اوپر بٹھاؤ، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ اور امام اس مقام پر بیٹھ گئے۔ صرف اور صرف ان عزاداروں کو اوپر مہمان نوازی کے طور پر بٹھانے کے لیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ فرش عزا۔ یقینی طور پر یہاں سے دعا مانگ کر کے اٹھو گے تو انشاءاللہ آپ سوچ نہیں سکتے اللہ نے کون سی جگہ سے آپ کے لیے دعاؤں کا نزول اتار دیا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب شادی میں تشریف لے گئے امام، وہاں پر بابا کی مجلس برپا کی، اور برپا کرنے کے بعد آپ نے بھی گریہ کیا، سب نے گریہ کیا۔ اس مجلس کے بعد شادی کا اہتمام اور کھانے کا انتظام کیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا اور وقت آخر حسین ابن علی اس مقام کے اوپر جانے کے بعد جہاں رخصتی تھی امام کی، اس رخصتی سے پہلے امام نے حضرت زینب سے آخری وعدہ کیا، رخصت ہوئے یعنی، تو فرماتے ہیں کہ جب حسین کا خیمہ اٹھتا تھا نکلنے کے لیے، ٹینٹ دیکھا ہے آپ نے جو شادیوں میں ٹینٹ لگاتے ہیں، ٹینٹ کا پردہ اٹھایا جاتا ہے، جب کوئی نکلتا ہے پردہ گر جاتا ہے، تو یہی خیمہ حسینی میں کیا منظر تھا، قیامت کا منظر، شاید دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ جیسے حسین رخصت کر کے باہر نکلتے تھے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، جب بیویاں پکڑ لیتی تھی پردہ گر جاتا تھا۔ ایک کم سے کم راوی نے لکھا کہ 3 یا 4 مرتبہ یہی مرحلہ ہوا، شاید حسین جانا چاہتے تھے سکینہ پکڑ لیتی تھی، حسین جانا چاہتے تھے بیویاں پکڑ لیتی تھی۔ ایک وقت وہ جملہ آیا کہ راوی نے لکھا کہ حسین کے خیموں سے ایک چاند نکلا، وہ جا کر یزید کے لشکر میں ڈوب گیا، حسین کا چراغ بجھ گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج میں اس دوست کی آپ کے سامنے خطابت کر رہا ہوں جس دوست نے وفا کی حد کر دی، جس دوست کو کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر۔ حبیب، وہ بوڑھا حبیب لیکن آنکھوں سے خوبصورت طریقے سے دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے علماء ذاکرین کرام خدا ان کو سلامت رکھے، یہ نورانی چہرے، یہ ہمارے فخر ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں یہ لوگ، انہوں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے، خدایا تمامی حضرات کو حبیب ابن مظاہر کی نظریں عنایت فرما، یہی دعا
دعا کرتے ہیں صرف اور صرف حبیب کے ذریعے سے کیوں آنکھوں کی دعا کی جاتی ہے؟ اس لیے حبیب حسین کے بچپن کا دوست، بچپن کے ساتھی، بچپن کا یار، ایک دوست ضرور بنایا کرو حبیب جیسا۔ اس حبیب نے جہاں جہاں حسین چلتے تھے، چلتے چلتے حسین کی قدموں کی خاک اٹھا کر سرما لگاتے تھے، حسین کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا کر سرمے کی طرح لگاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے حبیب کے نظروں کو ہمیشہ کے لیے روشنی بخش دی۔ اس حبیب کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں خدایا وہ حبیب ابن مظاہر کی نظریں عطا فرما۔ یہ وہی وجہ ہے کہ حبیب کی نظروں کی دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے کہ حبیب نے حسین کے جوتی کے خاک کو آنکھوں میں سرما لگایا تھا، اسی لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ ایک وقت حسین کے اوپر ایسا آیا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حبیب کو خط لکھا، عزاداران مظلوم کربلا، دوست، محبت، یار کیسا ہوتا ہے، دوست کیسا ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر خط لکھتے ہیں حسین غربت کے عالم میں، عزاداران مظلوم کربلا۔ اگر آپ غور کریں تو جناب زینب کے دل پر ایک بات لگ گئی، وہ بات یہ تھی یزید کے پاس ایک کے بعد ایک لشکر آ رہا ہے، کبھی 10,000، کبھی 20,000، کبھی 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، حتیٰ کہ 9 لاکھ کا لشکر جب آیا، زینب کا کلیجہ بیٹھ گیا۔ بھائی حسین، آپ کا کوئی دوست تو ساتھی نہیں ہے جو آپ کی مدد کے لیے آ سکے، جو آپ کی آواز پہ لبیک کہہ سکے؟ اتنے میں حسین کو بچپن کا دوست یاد آ گیا، وہ دوست جو ہمیشہ حسین کے پیچھے پیچھے سپر بن کر کھڑا تھا۔ اس کو خط لکھا، لکھتے ہیں میرے حبیب، میرے دوست، میں حسین بن فاطمہ، میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، میری مدد کے لیے آؤ۔ اس حسین کو بلایا، اس حبیب کو بلایا، اور وہ حبیب کس انداز میں، محبت دیکھنا صرف آپ، وہ حبیب ابن مظاہر اس کے خط لکھتے ہیں میرے دوست، میں حسین بن فاطمہ، میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ خط قاصد لپیٹ کر جاتا ہے، قاصد حبیب کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حبیب آئے، کون کا؟ حسین کا قاصد ہوں۔ پہلے گلے سے لگایا، میرا حسین کا دوست، گلے سے لگایا۔ اس کے بعد حسین کی تحریر کو دیکھا، اس پہ اوپر بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، ماتھے پر لگایا، میرے دوست کا خط آیا ہوا ہے۔ خط کو کھولا، کیا دیکھا؟ میرے دوست، میں ظالموں میں گھر گیا ہوں کربلا کے میدان میں، اگر ہو سکے تو اس دوست کی مدد کرنے کے لیے آؤ۔ اجرکم اللہ۔ وہ دوست، کاش کسی کا ایسا دوست ہوتا۔ اس دوست نے خط کو پڑھا، خط کو آنکھوں سے لگایا، لپیٹ کر رکھا ہاتھ میں، بیوی کے سامنے آیا، پریشان کے عالم میں، خاموش۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں میرے دوست کا خط آیا، وہ کہتے ہیں کہ میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، میری مدد کو آؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا، بیوی نے کہا کیا ارادہ ہے؟ بیوی کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں سوچتا ہوں کیا چاہوں گا کربلا جا کر، میں شہید ہو جاؤں گا، تمہارا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں حبیب افسوس تمہارے اوپر، یہ لو میری چوڑیاں پہنو، میں جاتا ہوں حسین کی مدد کو۔ اور حبیب نے کہا بیوی میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، میرا دوست بلائے اور میں نہ جاؤں۔ گھوڑے کو تیار کیا، تلوار کو کمر میں لگائی، خادم سے کہا میرے گھوڑے کو لے کر کوفے کے باہر کھڑے رہو، میں آتا ہوں۔ جب حبیب کو آنے میں دیری ہو گئی، شاید بیوی سے ملاقات کرنی تھی، کوئی باتیں کرنی تھی، وصیتیں کرنی تھی، جب حبیب کوفے کے شہر سے باہر نکلا تو کیا دیکھا؟ ایک گھوڑا ہے، ایک غلام ہے۔ یہ گھوڑا اور غلام آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیا میں جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ گھوڑا اور غلام باتیں کر رہا ہے، یہ شخص گھوڑے سے کہہ رہا ہے اگر میرا آقا حبیب نہ آئے تو میں تمہارے اوپر سوار ہو کر کربلا جائیں گے۔ وہ گھوڑا بھی رو رہا ہے، غلام بھی رو رہا ہے۔ حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، کربلا میں پہنچے، ایک علم تیار تھا، حبیب کو آتا دیکھا، حسین نے گلے سے لگایا، ایسے موقع پہ آئے ہو، میرے پاس پلانے کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ جیسے ہی حبیب کا آنا تھا، عزاداران مظلوم کربلا، حسین کی ایک الگ خوشی تھی، حبیب میرا دوست آیا ہوا ہے۔ بچوں نے سب کو سلام پیش کیا، حبیب ہمارا سلام
सलाम। एक क़यामत का मंजर, आखिरी जुमला, उसके बाद के मसाइब आपके सामने पेश किया जाएगा। एक वक्त वो आया कि बाहर शोर कैसा है, ये मंजर कैसा है। ज़ैनब से कहा कि आपके भाई हुसैन का दोस्त हबीब आया है, कहा हबीब को मेरा सलाम कहो। हबीब को कहा गया, ज़ैनब ने सलाम कहा है। वो आए, हबीब को ज़ैनब ने सलाम भेजा, हबीब ने सर को पीटा। अली की बेटी ने मुझ गरीब को सलाम कहा।